اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ یوں عرض کیا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائے، اور سن لو ان کے ارشادات پہلے غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت جس معاملے کو ایڈریس کر رہی ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سپیچ دیا کرتے تھے، لوگوں کو کوئی بات بتاتے تھے، قرآن پاک کی آیات بتاتے تھے، جب لوگ زیادہ سارے جمع ہو جاتے تھے تو وہ بات کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ کوئی مائکرو فون تو تھے نہیں، کوئی یوٹیوب نہیں تھا جہاں ریکارڈنگ کی جائے، کوئی کیمرے نہیں تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ جو چیز بھی بولتے تھے وہ لوگ سنتے تھے۔ تو اب اتنا بڑا مجمع اگر زیادہ لوگوں کا ہوگا تو پیچھے والے لوگوں کو سنائی نہیں دے گا، رائٹ لیفٹ والے ان سے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا صحیح طرح سے۔ تو اس لیے جو ہے اس ٹائم میں لوگ پھر کہا کرتے تھے، جب ان کو صحیح سے سنتا نہیں تھا تو وہ آگے سے کہتے تھے، جو صحابہ اور تمام لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے تھے وہ کہتے تھے رائنا، کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کرم فرمائیے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ذرا رک جائیں، سلو ہو جائیں، ہمیں مطلب کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس لیے یہ دیکھیں، یہ رائنا جو ورڈ ہے اس کے لیے جو میننگ ہے وہ یہ اصل یہ ہے کہ کرم فرمائیے، اس کا معنی بنتا ہے۔ لیکن اس کو لوگوں نے کس طرح یوز کیا، جو برے لوگ تھے بیچ میں، یہودی تھے یا جو بھی اور مذہب کے لوگ تھے یا کافر تھے، ان لوگوں نے اس کو ورڈ کو بدل کے اس کے مختلف جو میننگ ہے وہ غلط استعمال کیے۔ جیسے رانا کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، تو رعنن کا مطلب ہوتا ہے گالی، جو کہ ہم مطلب بول بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ یہ مطلب وہاں پر ورڈ بولتے تھے۔ رائی جو ہے، اس میں سے کئی ورڈ جو ہیں وہ ہیبرو یعنی ان کی جو یہودیوں کی لینگویج تھی اس کے اندر یوز ہوئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے ورڈ کو ہی اس طرح یوز کر کے، جس طرح ہوتا ہے نا ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ لوگ کئی ورڈ جو ہوتے ہیں ان کو جان کے چینج کر کے ذرا لمبا کھینچ کے اور اس طرح بولتے ہیں کہ لگے کہ کچھ اور کہنے لگا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو بات کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ پیغمبر کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ گالی اس کا مطلب بنتا تھا، پھر تھا بکریوں کو تکلیف دینے والا، یعنی اس زمانے میں اس کو یہ بری بات سمجھا جاتی تھی کہ بکریوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ حالانکہ اب اگر اس زمانے میں دیکھا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی کوڑے والا، کام والے، یا اس طرح کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد رائنو، تکلیف کا باعث، یعنی ہماری تکلیفوں کے باعث آگے بولو، یا اس طرح مطلب لماف کرے کہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ یوز کرتے تھے۔ پھر را جو ہے یہ بھی ہیبرو ورڈ ہے، تو اس کا مطلب تھا ایول، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اس ورڈ کو ٹوسٹ کر کے اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس طرح کہنا شروع کیا۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ پچھلی آیت سے یہ والی آیت اس طرح ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی سحر کی، یعنی جادو کی پچھلی آیات میں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جادو کیا ہوتا ہے، کہ ڈسپشن ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے جادو۔ تو یعنی یہ لوگ بھی یہاں پر اس طرح کے الفاظ بھی دھوکا ہو سکتے ہیں، جو کہ یعنی اس طرح بولے جائیں کہ اگلے انسان کو دھوکا لگے کہ شاید یہ اچھی بات کہہ رہا ہے لیکن اصل میں اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ورڈز اس طرح بولنے چاہیے، کلیئر بولنے چاہیے کہ اگلے بندے کو کوئی غلط میننگ اس کا نہ جائے، چاہے آپ کی نیت صحیح ہو یا خراب ہو، مطلب آپ کو ورڈ صحیح بولنے چاہیے۔ جس طرح ہم السلام علیکم کو بھی جو ہے وہ کئی بار غلط بولتے ہیں، جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ زہر آپ کو کوئی کھلا دے یا آپ کے اوپر کرس ہو، تو یعنی اس کا ورڈ اتنا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی غلط نیت نہ ہو، اور پاکستان کے اندر کئی لوگ ہیں جو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں لیکن ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن اس کو خراب نیت والے جو لوگ ہیں وہ اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طرح سے جو ورڈ ہے اس کو بولنے کی کوشش کریں۔ تو ان لوگوں نے یہ غلط لفظ استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جگہ جو ہے وہ یہ ورڈ کہیں انظرنا، کہ ہم پر نظر رکھیں، یا ہماری طرف نظر کریں، یا ہماری طرف ذرا دیکھیں۔ تو ان دونوں میں تو کوئی خاص فرق نہیں لگتا دیکھنے میں، اگر کہا جائے کہ رائنا کا مطلب تھا ہم پر کرم کیجئے، اور اس میں ہے کہ ہم پر نظر کریں یا ہماری طرف دیکھیں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ لوگوں نے اس کو غلط جو ہے وہ اس کے لیے ورڈز جو ہیں وہ اس طرح کے نکالیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ ایسے ورڈ استعمال نہ کرو، ان سے گریز کرو جو کہ غلط میننگ جس کا نکالا جا سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ کتنی چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ ذرا سی زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے، اگر کسی کی اندر سے نیت خراب نہیں ہوگی تو اس کا بے شک گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ صحیح سے ورڈ بولیں، اور جو غلط نیت والے لوگ ہیں وہ پھر اس کو غلط استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک بہتر ورڈ جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ ورڈ یوز کریں، اور پھر ساتھ ہی کہا وسمعوا، یعنی ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر دھیان سے بات کو سنا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو دھیان کریں۔ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ابھی بھی یہ ہمارے اندر ایک فلا ہے کہ ہم لوگ کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہم فیز آؤٹ ہو جاتے ہیں، زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ایک دم سنتے سنتے ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، یا موبائل بج جاتا ہے اس کے اندر دھیان چل جاتا ہے، اور ہمارے جو ہم چیز سن رہے ہوتے ہیں غور سے اس پر ہمارا دھیان اٹھ جاتا ہے۔ تو ہم اب اس دور میں تو یہ کہ ہم ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں پر فوراً مطلب نہیں اس طرح ریوائنڈ تو نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ وہ اب اتنی بار کتنے لوگوں کو بار بار بات بتائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے سے ہی سنو، یعنی دھیان اپنا جو ہے وہ مین جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی طرف لگاؤ، تمہارا دھیان ادھر ادھر بھٹکنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کی طرف جو ہے وہ نہ بتائے کہنے کی۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی جو امام ہے
مختلف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اور سنو سے مراد ہے کہ سنو یعنی مجمع کے اندر ایسے لوگ جو غلط ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں ان پہ بھی نظر رکھو، اور مطلب ایک ان کو یہ آداب ہوتے ہیں کسی جگہ پر اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو تو باقی اگر کوئی شور کر رہا ہو یا کوئی غلط مطلب اس طرح کی باتیں کر رہا ہو یا مطلب بیچ میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہو تو آپ اس کو ایک ایسی نظر سارے سے دیکھیں کہ وہ اگلا بندہ خاموش ہو جائے. یہ بھی نہ کریں کہ آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں کریں کہ خاموش ہو جاؤ، تو وہ آپ زیادہ پھر جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو انگلی سے اس کو اشارہ کر دیں منہ پہ رکھ کے کہ چپ کر جاؤ یا اس طرح کی بات نہ کرو، یعنی لوگوں کو احساس دلائیں کہ میں سن رہا ہوں، تمہاری نیت جو ہے وہ مجھے پتہ چل رہی ہے. تو یعنی اپنا اتنا زیادہ وہ رکھو ہر طرف فوکس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی غور سے سنو، اور یہ بھی دیکھو کہ لوگ کیا بول رہے ہیں پیچھے بیٹھ کر، ان پہ جو ہے وہ نظر رکھو. لیکن پھر اب ان کا لوگوں کا کرنا کیا ہے؟ بس صرف ان کو خاموشی کے ساتھ آپ منع کر سکتے ہیں کہ اس طرح مت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اب ان کو جا کے ذرا دو تھپڑ تو لگا کے ہوں کیا باتیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ڈیل کر لے گا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور جب بھی عذاب کی بات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک کوالٹی خصوصیت اس عذاب کی ضرور بتاتے ہیں، اور جس طرح کا کرائم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، اس طرح کی سزا کی کوالٹی ہوتی ہے. یہاں پر وہ تکلیف دیتے ہیں اس طرح کی بری بات کہہ کر، برے ورڈ یوز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ ان کو درد دیا اپنے الفاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی اب آگے دردناک عذاب پڑا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا. اللہ کا کلام ایسا ہے جو کہ ہمیں سکھاتا ہے ہر موڑ پہ کہ کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کس طرح کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آیت کے اندر ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کس طرح کسی استاد کی بات سننی ہے، کس طرح ان سے اگر کوئی واقعی میں پوچھنی ہو بات تو ان کو کس طرح مخاطب کرنا ہے تمیز کے ساتھ، اور ایسے کسی ورڈ کے ساتھ جس میں کوئی اس کی ڈس رسپیکٹ نہ ہو، اس کی رسپیکٹ رہتی ہوئے وہ اس طرح سے بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ وہ باتیں نہ کریں جس کے دو معنی نکلتے ہوں. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کرے تم یہاں کبھی نہ آؤ، اللہ کرے میری تم سے کبھی ملاقات نہ ہو، بعد میں کہیں نہیں میرے کہنے کا تو یہ مطلب تھا کہ تم جب بھی یہاں آتے ہو تو تمہیں بڑے مسئلے مسائلوں کا جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میرا مطلب یہ نہیں تھا. یہ ورڈ ہم اتنا یوز کرتے ہیں نا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ایسی بات نہ کہیں جس کے بعد ہمیں کہنا پڑے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہنے کا، اندر سے میرا کچھ اور مطلب تھا. آپ اپنی جو بولنے کا طریقہ ہے اس کو سیکھیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بولنے کے طریقے پر غور کریں اور لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ اچھی طرح سے کریں کہ اگلے بندے کا جو ہے وہ ہرٹ بھی نہ ہو وہ، اور اس تک صحیح میسج جائے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ پروگرام اس طرح ہوئے ہیں کہ وہ اچھائی نہیں دیکھیں گے آپ کی بات کے اندر، وہ بری چیز ہی دیکھیں گے، وہ زیادہ ایکسٹریم ہی سوچیں گے. یعنی ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس نیت سے نہ کہا ہو، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ہم ایسا کہتے ہیں. زیادہ تر ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی اس نے تو ہمیں جان کے یہ بات سنائی ہے، اس نے مجھے یہ بات لگائی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ورڈ وہ کہیں نہ جس سے کہ اس طرح کی کسی کے ذہن میں بات آئے. اس کے علاوہ اب اگر لوگ کہیں کہ جی برا ورڈ بولنے والے، اور مطلب جس طرح یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بولتے تھے اس طرح ورڈز، دیکھیں آج بھی دنیا میں کتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے. اس ٹائم میں بھی لوگ بولتے تھے اور خاموش رہنے کا کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں خود ڈیل کر لوں گا ان کے ساتھ. اور آگے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ اور بے شک تم اپنے مالوں اور جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، اور بے شک تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور عرب کے مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو یہ ان کاموں میں سے ہے جن کا پختہ ارادہ کرنا واجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو خاموش کروایا ہے کہ مت لازمی سننے کو باتیں ملیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ باتیں کرنے سے باز آ جائیں، لیکن تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یعنی اللہ کی نافرمانی یہی ہوگی کہ آپ اٹھ کر خود بدلے لینے چلے جائیں اور سارے جو ہے وہ اس طرح کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے خاموش رکھنے کو اور کہا کہ پختہ ارادہ کر لو کہ اپنے دل پر، کیونکہ لفظوں سے جو ہے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو بجائے اس کے کہ کوئی فزیکلی کوئی آپ کو مارے. لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور پھر ایک دن لیں گے اور وہ دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے.